ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ الہی بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ احباب ذی وقار، ارباب فکر و دانش، سب حمدیں سب ثنائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، کروڑوں درود آقا نامدار مدینے کے تاجدار، شب اسرا کے دولہ، دو عالم کے داتا، آپ کے اور میرے لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات پر بے حد و بے حساب رحمتوں کا نزول ہو۔ آل نبی، اصحاب نبی، ازواج نبی، والدین نبی اور اولیاء امت پر۔ خوش نصیبی ہماری الحمدللہ ماہ رمضان شریف کی پرنور ساعتوں میں عشرہ مغفرت کے دوران ہماری اس جامعہ مسجد بہار مدینہ کے اندر 4 روزہ فہم دین کورس کا اہتمام کیا گیا۔ میرے محترم، میرے مکرم سیدی حضرت علامہ مولانا مفتی پیر سید شمس الحق شاہ صاحب دامت فیوزہم و حافظہ اللہ تعالی ہر سال کی طرح ان دروس کا اہتمام فرمایا۔ مجھ سے قبل آپ 2 دن 2 مفتیان کرام کو آپ سماعت کر چکے ہیں۔ آج تیسرا روز ہے اس کا، اور موضوع قبلہ شاہ صاحب نے آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیا ہے، رزق حلال اور عبادت کی قبولیت میں اس کی اہمیت۔ انتہائی اہم ترین موضوع ہے۔ جتنے سادات جلوہ فرما ہیں، شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، اگر اوپر تشریف فرما ہو جائیں تو آپ کی شفقت ہے۔ جتنے میرے محترم بزرگ نوجوان موجود ہیں، آج اس مسئلے کی حساسیت اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اس خوبصورت نشستوں میں شرکت فرما رہی ہیں۔ اللہ سب کو دنیا آخرت کی عزت عطا فرمائے۔ سوشل میڈیا پر میں دیکھتا رہتا ہوں، ماشاءاللہ شاہ صاحب نے بڑا علمی ماحول بنایا ہوا ہے۔ وقتاً فوقتاً درس قرآن، درس حدیث کا اہتمام یہاں پہ ہوتا رہتا ہے، اور آپ کا ذوق بھی بتا رہا ہے ماشاءاللہ، ورنہ اکثر لوگ فجر پڑھ کے نکلتے ہیں کہ چلو 2 گھنٹے سو لیں، پھر کام کاج کے لیے نکلنا ہے۔ لیکن ماشاءاللہ مسجد بھری ہوئی ہے، یہ آپ کی ذوق علم کی گواہی دے رہی ہے، اور قبلہ شاہ صاحب نے جو ماحول بنایا ہے، اللہ ان کو دنیا آخرت کی عزتیں عطا فرمائے۔ اسکول میں جب ہم پڑھا کرتے تھے تو قبلہ شاہ صاحب جب پرچہ پیپر ہمارے سامنے آتا ہے نا، تو اس میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ پہلا سوال لازمی ہے، باقی میں سے کوئی 5 سوال کر لیں۔ وہ پہلا سوال جو لازمی ہوتا ہے اس کو کرنا بھی لازمی ہوتا ہے، باقی میں آپشن دیا جاتا ہے۔ اب شریعت کے اندر عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں وغیرہ۔ ان سارے سوالوں کو حل کرنے سے پہلے ایک سوال ہے جو بڑا لازمی ہے، جس کے بغیر باقی سوال اگر آپ نے حل بھی کر دیے اور یہ پہلا حل نہ کیا تو نمبر 0 ہے۔ اور وہ پہلا سوال کیا ہے؟ وہ سوال ہے رزق حلال کا۔ اگر پیٹ میں لقمہ حلال کا نہ ہو، جسم پہ لباس حلال کا نہ ہو، تو نماز نہیں، حج نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں۔ یعنی یہ اتنی اہمیت والا سوال ہے جس کو آج ہم صرف نظر کر چکے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا تھا، ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ پرواہ نہیں کریں گے کہ ان کا رزق کہاں سے آ رہا ہے، حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے، جبکہ ہماری دعاؤں کی قبولیت، ہماری نمازوں کی قبولیت، ہمارے اعمال کی قبولیت اس سوال کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آج امت مسلمہ کے لیے کوئی دعاؤں کی کمی تو نہیں ہے۔ لاکھوں لوگ حج کرتے ہیں، کتنی دعائیں ہیں؟ پورا سال لاکھوں لوگ عمرہ کر رہے ہیں، کتنی دعائیں ہیں؟ کتنے درس قرآن، کتنے درس حدیث، کتنے درس فقہ، کتنی میلاد کی محفلیں، کتنی معراج کی محفلیں۔
کتنی عاشورہ کی محفلیں، کتنے پروگرام ہو رہے ہیں، کتنی تبلیغ ہو رہی ہے، کتنا درس ہو رہا ہے، کتنی دعائیں مانگی جا رہی ہیں، لیکن امت مسلمہ کا زوال عروج میں بدلنے کو کیوں نہیں آ رہا؟ یہ بات سوچنے کی ہے۔ حدیث مسلم شریف کے اندر ہے، میرے آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں، ایک بندہ جس کے بال غبار آلود ہیں، جسم غبار آلود ہے، لباس مٹی سے اٹا ہوا ہے، وہ دور کا سفر کر کے آتا ہے، کہتا ہے یا رب یا رب یا رب۔ سرکار کہتے ہیں اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس کے پیٹ میں لقمہ حرام کا ہے، اس کے جسم پہ لباس حرام کا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ ہماری جو دعائیں ہیں یہ شرف قبولیت کیوں نہیں پا رہی ہیں؟ اس لیے ہم نے غور کیا کیا ہمارے گھر میں جو رزق آ رہا ہے کیا اس میں کوئی مشتبہ لقمہ تو شامل نہیں ہو گیا؟ ہم نے جو لباس پہنا ہوا ہے کیا یہ حلال کے پیسوں کا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا جب تک کسی بندے کے جسم پر لباس حرام کا 10 درہم کا اس نے لباس خریدا، 1 درہم حرام کا شامل ہو گیا، جب تک وہ لباس جسم پر ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اتنے سجدے، اتنی تبلیغیں، اتنی نمازیں، اتنے دروس، اتنی دعائیں، لیکن امت مسلمہ تنزلی کی طرف ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں یار اتنی دعائیں مانگی ہیں قبول نہیں ہو رہی، جبکہ سرکار کہتے ہیں کہ پیٹ میں لقمہ حرام کا ہو 40 دن تک تمہاری کوئی بات قبول نہیں ہوتی۔ 1 لقمہ چلا گیا، 1 لقمہ پیٹ میں، 1 لقمہ مشتبہ چلا جائے تو 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہے۔ وقت بھی نکالا، نمازیں بھی پڑھی، تسبیحات بھی پڑھی، سب کچھ کیا، لیکن جو خاص چیز تھی اس پہ ہم نے فوکس نہیں کیا۔ اور یہ ایک آدھ بندے کا مسئلہ نہیں، ہم کہیں جو فلاں جو محکمہ ہے وہ تو رشوت لیتا ہے، فلاں محکمہ جو ہے وہ حرام مال لیتا ہے۔ میں نے کہا میں اپنے آپ پہ غور کروں، آپ اپنے آپ پہ غور کریں، کیا 1 لقمہ بھی ہمارا مشتبہ تو نہیں ہے؟ قبلہ شاہ صاحب امام عبدالوہاب شارانی المصری الشافعی رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ میں لکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ جو تھے جب ان کے سامنے کھانا آتا وہ 7 واسطوں تک دیکھتے تھے کیا اس کے پیچھے کوئی ایسا ہاتھ تو نہیں ہے جس کے جسم میں طاقت حرام کی ہو اور یہ لقمہ اس تک پہنچا۔ میں نے کہا 7 ہاتھ تو کیا 1 ہاتھ ہماری جیب میں جو پیسہ آیا پڑا ہے، کیا ہم نے یہ جو محنت سے کمایا ہے کسی کا حق تو نہیں مارا، کسی غریب کو نقصان تو نہیں دیا؟ اس میں پیسہ کوئی جو ہے وہ مشتبہ تو شامل نہیں ہو گیا؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک حرام ہے اور حرام واضح ہے، ایک حلال ہے اس کے وہ حلال واضح ہے، اس کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، جس نے ان مشتبہ چیزوں کو چھوڑ دیا اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا، اس نے اپنا دین بچا لیا۔ اندازہ کریں ہمارے بزرگ وہ تھے، وہ حرام تو حرام، مشتبہ چیز کے پاس بھی نہیں جاتے تھے۔ اب قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزیں دی ہیں وہ کھاؤ، جو طیب چیزیں دی ہیں وہ کھاؤ۔ اب یہاں پر علماء اس کی تفسیر میں 2 باتیں لکھی ہیں، حلال کھاؤ، حلال طریقے سے کھاؤ۔ کچھ وہ چیزیں ہیں جو ہیں ہی حرام، کچھ وہ ہیں جو ہیں حلال، لیکن جو حلال ہیں کھانی وہ ہیں لیکن طریقہ بھی حلال کا ہو ان کو کمانے کا۔ صرف یہ نہیں دیکھنا کہ یہ مرغ ہے، یہ بکرا ہے، یہ گائے کا گوشت ہے، دیکھنا ہے یہ جن پیسوں سے خریدا ہے وہ پیسے بھی حلال کے ہیں۔ یہ کھانا پینا جو ہے یہ ہماری عبادات میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ 1 لقمہ مشتبہ پیٹ میں چلا گیا حرام کا، 40 دن کی بات قبول نہیں ہے۔ اندازہ کر رہے ہیں اب ہم نمازیں بھی پڑھیں، سارے کام کریں، تسبیحات بھی کریں، حج پہ حج بھی کریں، عمرے پہ عمرہ بھی کریں، لیکن اگر وہ پیسے رشوت کے ہیں، وہ پیسے سود کے ہیں، کسی بھائی کا حق مارا ہے، کسی کا پلاٹ دبا لیا، کسی کی زمین دبا لی، معذرت کے ساتھ بات کروں گا، بات علیہ سخت ہو جائے، ہمارے کتنے خاندان، کتنے برادریاں ایسی ہیں جو اپنی بہنوں بیٹیوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے۔ ناراض نہ ہونا میری بات پہ، میں پہلے معذرت کروں گا آپ کے ساتھ۔ اب حاجی صاحب نے 3 حج کر لیے، اتنے عمرے کر لیے، کیا اپنی بیٹی کا حصہ، اپنی بہن کا حصہ دیا؟ آپ نے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ بہن نے بھائی کو اپنا حصہ چھوڑ دیا، کبھی یہ بھی سنا بھائی نے اپنا حصہ اپنی بہن کو دے دیا؟ کبھی یہ بھی سنا؟ بہن کیوں چھوڑتی ہے؟ اس لیے کہ میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، میرا بھائی اگر میں نے حصہ لے لیا، میرے بھائی کا دروازہ مجھ پر بند نہ ہو جائے، بھائی ناراض نہ ہو جائے۔ حالانکہ شریعت نے پہلے ہی بیٹے کو 2 حصے دیے ہیں، بیٹی کو 1 حصہ دیا ہے، لیکن وہ بھائی اپنی بہن کو 1 بھی حصہ دینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ یہ ہمارا خاندانی وہ مسائل ہیں جو ہم سب کے
کے ساتھ درپیش ہیں. کتنی ایسی بہنیں بیٹیاں ہیں جن کو باقاعدہ طور پر حصہ دیا جاتا ہے, باقاعدہ طور پر, اللہ ماشاءاللہ بڑے تھوڑے لوگ ہیں. ورنہ بہن کہتی ہے وہ میں نے اپنے بھائی کو حصہ معاف کر دیا. وہ کیوں کہتی ہے؟ اس کو پتہ ہے اگر میں نے حصہ مانگ لیا میرا بھائی ناراض نہ ہو جائے. وہ یہ نہ کہے ہاں ٹھیک ہے حصہ تو لے لے لیکن تیرا میرا جینا مرنا ختم ہے, اس کے بعد میرے گھر میں نہ آنا. وہ کہتی میں نے اپنے بھائی کو حصہ چھوڑ دیا. یار ظلم بالائے ظلم ہے. جب اللہ اس کے رسول نے دیا تھا تو ہم نے کیوں نہیں دیا؟ اب کسی کی کھیت دبا لیا, کسی کے مرلے دبا لیے, مکان دبا لیا, بلا فضان امین سب ادھر بسم اللہ دبا لیا, تو کیا یہ ہمارے جو پیٹ میں لقمہ آیا ہے جو ہم نے کسی کا حق دبایا ہے, اب حج کرنے چلے جائیں تو حج کا کیا فائدہ ہے؟ حدیث پاک میں آیا جب بندہ احرام باندھتا ہے حج کا اور کہتا ہے لبیک اللہم لبیک, فرشتہ کہتا ہے لا لبیک, تیری کوئی لبیک نہیں ہے, تیرا لباس حرام کا, تیری سواری حرام کی, تیرا توشہ حرام کا. اب وہ ہزاروں میلوں کا سفر کر کے گیا ہے, پیسہ خرچہ ہے, مشقت اٹھائی ہے, لیکن جب اس نے لبیک کہا تھا فرشتے نے اسی وقت ریجیکٹ کر دیا. جب تیرا توشہ حلال کا نہیں ہے تیری لبیک کیا لبیک ہے؟ تیری سواری حرام کی, تیرا پیسہ حرام کا, تیرا زادے راہ حرام کا. اب ادھر حج مقبول ہو جائے تو حج مبرور کا ثواب جنت کے سوا کچھ نہیں ہے, لیکن اگر لقمہ پیٹ کے حرام میں آ گیا تو حج تیرے چکر تو ہیں, طواف نہیں ہے. وہ تیرا مزدلفہ منا عرفات کا قیام صرف قیام ہی ہے, لیکن وہ حج قبول نہیں ہوا. اللہ بے نیاز ہے اس بات سے, ساری کائنات اس کی بات نہ کرے, اس کی بادشاہی میں کوئی کمی نہیں آتی. وہ کہتا ہے میری بات کرنی ہے تو لباس بھی حلال کا ہو, تیرے پیٹ میں لقمہ بھی حلال کا ہونا چاہیے. اور یہ رزق حلال کمانا, نماز روزہ حج زکوٰۃ جس طرح فرض ہیں, عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں فرائض کے بعد اہم ترین فریضہ کیا ہے؟ رزق حلال کا کمانا. ہمارے اکابرین کو پڑھ کے دیکھیں, میں نے کہا حرام تو حرام, وہ مشتبہ چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے. قبلہ شاہ صاحب میں پرسوں ایک بات پڑھ رہا تھا, میں حیران رہ گیا. حضرت امام احمد بن حنبل عظیم محدث فقیہ, فقہ حنبلی کے امام, آپ کی خادمہ نے آٹا بنایا روٹی پکانے کے لیے, گھر کا تندور ٹھنڈا تھا, تو امام احمد بن حنبل کے بیٹے ساتھ رہتے تھے, دیوار کے ساتھ دیوار سانجھی تھی, ان کا تندور گرم تھا. تو خادمہ نے کہا چلو میں ادھر سے روٹیاں پکا لیتی ہوں. امام بن حنبل کے جو بیٹے تھے ان کو بیت المال سے وظیفہ بھی ملتا تھا. خادمہ نے جا کر ادھر روٹیاں پکا کر جب لے کے آئی, امام احمد بن حنبل پوچھتے ہیں روٹیاں کہاں سے پکائی ہیں؟ فرمایا آپ کے بیٹے کے تندور سے. فرمایا وہ بیت المال سے وظیفہ لیتے ہیں, ان کے تندور پر پکی ہوئی روٹی میں نہیں کھاؤں گا. حالانکہ وہ حرام نہیں تھا, ان کا لینا بالکل جائز تھا, گورنمنٹ کا وظیفہ دے رہی تھی علماء کو. کہا میں اس گھر کی روٹی نہیں کھاؤں گا, اس تندور پہ کیوں پکائی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ غریبوں میں فقیروں میں تقسیم کر دو, لیکن جس فقیر کو دینا اس کو بتا دینا یہ روٹی احمد بن حنبل نے نہیں کھائی. وہ کئی گھنٹے روٹیاں لے کے پھرتی رہی, جس فقیر سے کہتی یہ روٹی احمد بن حنبل نے نہیں کھائی, وہ فقیر کہتا میں بھی نہیں کھاؤں گا. اس دور کے فقیر ایسے تھے, وہ فقیر تھے, بیکاری نہیں تھے. کسی فقیر نے وہ روٹی نہیں لی. خادمہ نے کہا اگر کوئی فقیر نہیں لیتا چلو میں روٹیاں دریا میں ڈال دیتی ہوں, مچھلیاں ہی کھا لیں گی. روٹیاں دریا میں ڈال دی. جب واپس آئی تو امام احمد بن حنبل پوچھتے ہیں روٹیاں کیا کیا؟ کہنے لگے کسی فقیر نے نہیں, میں جس کو بتاتی امام احمد صاحب نے نہیں کھائی تو وہ بھی نہیں لیتا. کہنے لگے انہوں نے کھائی تو یہ ضرور مشتبہ ہے, ہم بھی نہیں لیں گے. میں نے روٹیاں دریا میں ڈال دی ہیں, چلو مچھلیاں کھا لیں گی. قبلہ شاہ صاحب میں حیران رہ گیا, امام احمد نے پوری زندگی مچھلی کا گوشت نہیں کھایا. کہنے لگے کہیں یہ وہ مچھلی کا گوشت نہ ہو جس نے وہ روٹی کھائی ہو جو مشتبہ آگ پر پکی ہوئی. اگر آج ان کے زہد کا, تقوی کا, ورع کا ذکر ہے, کس لیے؟ انہوں نے اپنی زندگی میں حلال کو ایسے ہی ترجیح دی, ایک لقمہ مشتبہ کا اپنے پیٹ میں نہیں جانے دیا. اور آج ہمارے پاس جو آ رہا ہے ہم اس پہ کتنا غور کر رہے ہیں. یار ہم نے کسی کا حق تو نہیں مارا, ہم نے کسی کا حق تو نہیں غصب کیا. میرے آقا علیہ کوئی پیشہ کم تر نہیں ہوتا, اس بات کو سمجھ لے. ایک پیشہ ہے جو کم تر ہے اور وہ مانگنا ہے, وہ بیکاری ہے. یہ پیشہ کم تر پیشہ ہے, ورنہ کوئی پیشہ, کوئی ریڑی والا, کوئی ٹھیلے والا, سبزی بیچنے والا, کوئی کباڑ خریدنے والا, میرے آقا علیہ جس کو ہم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یار یہ چھوٹے پیشے ہیں. آقا علیہ السلام فرمایا القاسب حبیب اللہ, اللہ ہاتھ سے رزق کمانے والا اللہ کا دوست ہے. جسے تو کمی کمین کہہ رہا ہے, جسے کم تر پیشہ کہہ رہا ہے, میرے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں یہ رب کا دوست ہے, یہ حلال کما رہا ہے. نعرہ رسالت, نعرہ
چارائے تحقیق علماء حق اہل سنت، جس کو ہم حقیر پیشہ کہہ رہے ہیں، یہ کمتر پیشہ ہے۔ سرکار کہتے ہیں یہ تو رب کا دوست ہے جو رزق حلال کما رہا ہے اپنے ہاتھ سے۔ کوئی پیشہ کمتر نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے بھی کسب کیا ہے، کسب کیا ہے۔ کوئی پیشہ کمتر نہیں۔ جس کو تو کمی کہہ رہا ہے، کمتر کہہ رہا ہے، حقیر سمجھ رہا ہے، قرآن کہتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بڑی عزت والا ہو۔ کسی بندے کو حقیر نہ سمجھو۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، امام منذری ترغیب میں لکھتے ہیں، تین بندے ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت دن نظر بھی نہیں کرے گا، توجہ ہی نہیں کرے گا، بات ہی نہیں کرے گا۔ سرکار کہتے ہیں پہلا بندہ احسان جتلانے والا، کسی پہ احسان کر دیا پھر کہتا اوے اوکھے ویلے تیرے کام ایسی بھول گیا تو بڑا تو یار احسان فراموش ہے۔ جس کے ساتھ احسان کر دیا زندگی میں کبھی جتلا کے اپنا ثواب ضائع نہ کرنا۔ دوسرا بندہ متکبر، تکبر کرنے والا۔ صحابہ نے پوچھا محبوب علیہ السلام یہ تکبر ہے کیا؟ فرمایا تکبر یہ ہے تو اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ آج میں کہتا ہوں میں تو رانا صاحب ہوں، میاں صاحب ہوں، ملک صاحب ہوں، خان صاحب ہوں، چیمہ صاحب ہوں، فلاں صاحب ہوں، اتھے عملاتے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھی۔ یہ قبیلے، یہ برادریاں پہچان کے لیے ہیں، اللہ کے نزدیک عزت معیار تقوی ہے، خاندان برادری نہیں۔ نمبر دو کیا ہے؟ تکبر کرنے والا۔ نمبر ایک احسان جتانے والا۔ تیسرا بندہ کون سا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچتا ہے اپنا، اللہ قیامت کی نظر رحمت بھی نہیں کرے گا۔ آج ہمارے بازاروں کا کیا حال ہے؟ فیضان امینی صاحب ہم اتنے سوشل ہو گئے ہیں کہ رمضان بھی آتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار کس کاروبار میں پیسے انویسٹ کریں جس میں ہمیں منافع زیادہ مل جائے گا۔ اب جو چیز 200 روپے کی ہوتی ہے رمضان آتے ہی 400 کی، یار یہ جنت کمانے کا مہینہ تھا کہ پیسے کمانے کا مہینہ تھا؟ یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ تھا کہ تجوریاں بھرنے کا مہینہ تھا؟ ہم نے اس میں بھی اتنا سوشل ہو گئے، اتنے کاروباری ہو گئے کہ رمضان میں اللہ نے ثواب کی لوٹ سے لگائی ہوئی تھی، ہم نے اس میں بھی کاروبار کوئی سوچا اور پھر اس میں بھی حرام و حلال کا خیال نہیں کیا۔ 1 نمبر کا پیسہ لے کر 2 نمبر کا سودا دے دیا، کم تول دیا، ملاوٹ کر دی، 2 نمبری بازار میں ہمارے۔ میرے آقا علیہ السلام بازار مدینہ میں تشریف لے کے گئے، ایک جنس کا ڈیر لگا ہوا تھا، جو تھے یا کچھ اور تھا۔ آقا علیہ السلام نے اس میں ہاتھ داخل کیا تو سرکار نے جب ہاتھ نکالا تو ہاتھ گیلا تھا۔ فرمایا یہ کیا معاملہ ہے؟ حضور بارش ہو گئی تھی تو غلہ گیلا ہو گیا۔ سرکار فرمایا تو نے اوپر کیوں نہیں ڈالا؟ لوگ دیکھ لیتے۔ تو نے اوپر کیوں نہیں ڈالا؟ تم نے گیلا نیچے ڈالا، اوپر سوکھا ڈال دیا، لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ آج ہمارے بازار میں چلے جائیں، آپ 1 پیٹی سیب کی خرید لیں، 1 پیٹی آم کی خرید لیں، اوپر اچھے لگے ہیں، نیچے گلے لگے ہوئے، تم مسلمان ہو؟ یہ انداز مسلمان نہیں ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ جب صحابی کلمہ پڑھا، حضور کی غلامی میں آئے، کام کیا کرتے تھے؟ جانوروں کی تجارت کرتے تھے، گھوڑا لیا بیچ دیا، کوئی اور جانور لیا بیچ دیا، یہ کام کرتے تھے۔ کہنے لگے محبوب علیہ السلام کلمہ پڑھ لیا، آپ کی غلامی میں آ گیا ہوں، مجھے کوئی عمل بتائیے جس پر میں پختہ ہو جاؤں۔ سرکار میں کیا کام کرتا ہے؟ محبوب جانوروں کی تجارت کرتا ہوں۔ فرمایا جب تجارت کرے دیکھ لینا سودا اس انداز میں کرنا نہ تجھے نقصان ہو نہ سامنے والے کو نقصان ہو۔ بہت اچھے۔ یہ بات پلے سے باندھ لی۔ اسی بازار میں گئے جس میں پہلے تجارت کرتے تھے اسلام لانے سے قبل۔ ایک یہودی سے گھوڑا خریدا، اس کا گھوڑا کھڑا تھا، کہنے لگے گھوڑا بیچے گا؟ کہنے لگا بیچوں گا۔ کتنے کا؟ اس نے کہا 200 درہم کا۔ آپ نے فرمایا تیرا میرا سودا ہو گیا۔ 200 درہم دیے، گھوڑے کو پاس کیا، تھپکی دی، گھوڑا بڑا اصیل تھا، نہ شرارتی تھا نہ اچھل کود کرتا تھا۔ فرمایا تیرا گھوڑا زیادہ پیسوں کا ہے، میں اسے 400 درہم میں خرید سکتا ہوں۔ وہ کہنے لگے آپ کا میرا سودا ہو گیا۔ فرمایا نہیں تیرا مال اچھا ہے، 200 درہم اور لے لے۔ جب اس پر سواری کی نا، اس کو ذرا تھوڑا سا چلایا تو شاہ صاحب وہ بڑا تابعدار تھا، کہنے لگا یار گھوڑا تیرا زیادہ قیمت کا ہے، یہ 600 درہم میں بک سکتا ہے، 200 درہم اور دے دیا۔ وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا حضرت جریر سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ پہلے بھی سودے بازی کرتے تھے لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ فرمانے لگے یہ منڈی میں 800-900 کا بک سکتا ہے، 200-300 مجھے بھی بچ جائے گا، تیرا بھی حق پورا دوں گا۔ کہنے لگے بات تو سنتے جائیے، یہ تبدیلی کیسی ہے؟ فرمایا میرے گلے میں غلامی مصطفیٰ کا پٹا آ گیا ہے، سرکار نے وعدہ کیا ہے سودا کرنا اگلے کو نقصان دینا نہ اپنا نقصان کرنا۔ ہم تو لوگوں کی مجبوریاں خریدتے ہیں، ہم تو لوگوں کی مجبوری خریدتے ہیں۔ اینو لوڑے پیسیاں دی، یہ 100 روپے دی چھاجڑی سی 50 دی خریدنی ہے، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ انداز مسلمان نہیں ہے۔ آج ہمارے پیٹوں میں لقمے مشکوک ہیں، ہمارے لباس مشکوک ہیں، ہماری سواریاں مشکوک ہیں، اتنی تسبیحیں، اتنی نمازیں، اتنے حج، اتنے عمرے،
دعا کیسے قبول ہوگی؟ یہ لقمہ حلال کمانا، یہ لقمہ حلال کھانا، یہ فرض عین ہے، اسی طرح جس طرح نماز فرض، روزہ فرض، حج فرض، زکوٰۃ فرض۔ میرے آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا مال حلال سے صدقے کی 3 شرائط بیان کی ہیں۔ نمبر 1 شرط کیا ہے صدقے کی؟ کہ خالص مال حلال سے صدقہ کرو۔ حرام مال سے صدقہ کر کے ثواب کی امید رکھنے والے پر فقہاء نے حکم کفر دیا ہے۔ مال حرام، خالص مال حرام، رشوت کا پیسہ ہے، سود کا پیسہ ہے، خالص، اس میں حلال کی آمیزش نہیں، خالص حرام ہے، ثواب کی نیت سے اگر صدقہ کرے گا فقہاء کہتے ہیں کافر ہو جائے گا۔ رب نال مذاق کردا پیا، مال حرام سے صدقہ کرتا ہے۔ اگر کپڑے کو پیشاب کے ساتھ دھوئیں گے تو کیا پاک ہو جائے گا؟ اس کی ناپاکی میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس لیے مال حلال سے صدقہ کرو۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے مال حلال سے صدقہ کیا ایک کھجور کا ہی، اللہ تعالیٰ اس کھجور کے ثواب کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ ثواب احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ خالص ہو، حلال مال ہو۔ اور امام غزالی احیاء العلوم میں حدیث لے کر آئے ہیں، آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا جب بندہ مال حلال سے صدقہ کرتا ہے، فقیر کے ہاتھ میں بعد میں پہنچتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں پہلے پہنچ جاتا ہے۔ مال حلال سے، اگر کوئی مال حرام سے مسجد بھی بنا دے تو کوئی فائدہ ہے بنانے کا؟ کوئی فائدہ نہیں، اس نے مال اس میں حرام کا لگایا ہے۔ تو یار یہ ہم جو کام کر رہے ہیں کہ مال جس طرح کا مرضی ہے، ہم سمجھتے ہیں کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہم شاید یہ سارا پاک کر لیں گے۔ بھئی ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ جس کا حق ہے وہ، میں نے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں 6 لاکھ درہم خرچ کروں اللہ کی راہ میں اور دوسری طرف 1 مشتبہ درہم سے بچ جاؤں، یہ میرے نزدیک زیادہ افضل ہے اس صدقہ کرنے سے کہ مال حرام میرے پاس نہ آئے۔ آپ کے پاس ایک مہمان آ گیا تو آپ اس کی خاطر تواضع کے لیے نا، گھر میں کچھ تھا نہیں، تو آپ نے کیا کیا، اپنی ایک برتن تھا تانبے کا یا کسی اور دھات کا، وہ لے کر گئے دکاندار کے پاس، ایک تشت تھا، ٹرے، کہنے لگے یہ ٹرے رکھ لے، میرے مہمان آئے ہیں، کچھ کھانے پینے کا سامان دے دے، میرے پاس پیسے آئیں گے، میں پیسے دے کر یہ اپنی واپس لے جاؤں گا۔ اس نے سامان دے دیا، وہ بطور گروی رکھ لی اپنے پاس، یہ امانت ہے آپ کی میرے پاس۔ کچھ دنوں بعد پیسے آئے، اس کو جا کر کہا یہ لے پیسے اور میری ٹرے واپس کر دے۔ قبلہ شاہ صاحب اس دکاندار نے کیا کیا، دونوں ایک طرح کی ٹرے لا کر سامنے رکھ دی، کہنے لگے ایک آپ کی ہے ایک میری ہے، جو آپ کی ہے وہ اٹھا لیں۔ آپ کہنے لگے تو نے مجھے شک میں ڈال دیا ہے۔ اس نے کہا جی آپ پہچان لے، فرمایا میں پہچان نہیں کر پا رہا، دونوں ایک طرح کی ہیں، اپنے پیسے رکھ اور یہ بھی رکھ۔ اس نے کہا لگا جی یہ آپ کی ہے، میں تو آپ کو آزما رہا تھا، کہنے لگا بھلے یہ میری ہے لیکن تو نے مجھے شک میں ڈال دیا، اب میں لینے والا نہیں ہوں، اب نہیں اس کو لوں گا۔ اپنی چیز کو چھوڑ دیا کہ متبادل بدل کے نہ آ جائے، حالانکہ دکاندار بتا بھی رہا ہے لیکن اس لیول کا تقویٰ تھا آپ کا، مشتبہ ہی چھوڑ دی، پیسے بھی دے دیے وہ بھی چھوڑ دی۔ اتنی احتیاط کرتے تھے، اتنی اہتمام کرتے تھے وہ لقمہ حلال کا چیز کا، ہمارے گھر میں کوئی ایسی چیز نہ جائے۔ مال حرام سب سے پہلے پتہ کیا کام کرتا ہے، آپ کا سکون چھین لیتا ہے۔ مال حرام کسی کا حق ماریں گے تو کیا خیال ہے دل کو سکون ملے گا؟ اس کی بد دعائیں آپ کے پیچھے ہیں، وہ جو آپ نے حق مارا ہے، کسی کا غصب کیا ہے، آپ کا سکون چلا جائے گا۔ نمبر 2، آپ کی اولاد نافرمان ہوگی۔ سنیں میرے آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا جو جسم مال حرام سے پلتا ہے وہ جہنم کی آگ کے لائق ہے۔ مولا حسن مجتبیٰ حضور کے ساتھ جا رہے تھے، کھجور ایک پڑی ہوئی تھی، مولا حسن نے اٹھا کر منہ میں ڈال لی۔ آقا علیہ السلام نے منہ سے نکال دی، انگلی ڈال کر فرمایا کخ کخ نکالو، ہم آل رسول ہیں، صدقہ نہیں کھاتے۔ فرمایا تم آل رسول ہو، صدقہ نہیں کھانا۔ اب وہ کھجور امام حسن، حالانکہ وہ بچے تھے، چھوٹی عمر کے تھے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا مشکوک کھجور جو ہے وہ اولاد رسول کے منہ میں نہیں آئے گی۔ بتایا ساری امت کو ہے کہ ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں، اولاد نافرمان ہوگی۔ اگر آپ اولاد کو حلال کھلائیں گے، یہ کہنے دی لوڑ ہی نہیں پڑنی شاہ صاحب تویز لکھ دیو موڑا گل نہیں منتا پیا، مولوی صاحب دعا کر دیو بچہ گل نہیں منتا۔ اگر حلال کھلایا ہے آپ نے، آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہوگی۔ ماں کے تقوی کا، ماں کی حیا کا اور باپ کی حلال کمائی کا اثر اولاد کے خون میں چلتا ہے۔ آپ ہر سال سنتے ہیں سرکار غوث پاک کے والد نے ایک سیب کھایا تھا جو نہر میں بہتا ہوا آ رہا تھا، 8 سال مزدوری کی اس ایک سیب کو معاف کروانے کے لیے۔
حالانکہ نفس مسئلہ کیا ہے؟ جو لکھتا ہے گری پڑی چیز اس کے اٹھانے پہ جو حکم ہے وہ جدا ہے، لیکن جو کھانے پینے والی چیز ہے جلد ضائع ہو جائے گی، اگر کوئی اس کو کھا لے اس پر تاوان نہیں ہوتا۔ ٹرالی سے گنا گر گیا ہے آپ کے روڈ پر، آپ نے اٹھا کے اس کو کھا لیا ہے، آپ پر تاوان نہیں ہے، کیونکہ پیچھے آنے والی ٹرالی اس کو کچل دیتی، وہ ضائع ہو جاتا۔ ریڑی سے کوئی چیز گر گئی ہے، گاجر ہے، مولی ہے، کھانے کی کوئی چیز اگر گر گئی ہے، کسی نے کھا لی ہے، اس پر تاوان نہیں، وہ خراب ہونے والی چیز تھی، جلد خراب ہوتی اگر کوئی نہ اٹھاتا۔ وہ جو سیب بہتا ہوا آ رہا تھا وہ نہ اٹھا کر کھاتے، ضائع ہو جاتا، پانی میں گل جاتا، اس پر تاوان نہیں تھا، لیکن وہ باپ بننے والے تھے سرکار غوث اعظم کے۔ باپ اتنا متقی ہے، ایک سیب معاف کروانے کے لیے 8 سال مزدوری کرے، اور ماں ایسی متقیہ ہو کہ غیر محرم پہ کبھی نہ نگاہ پڑے، نہ کان میں آواز پڑے، نہ گھر سے قدم نکالے، تو بیٹے غوث اعظم جیسے ہوتے ہیں بھائی۔ باپ کی حلال کمائی، ماں کے پردے کا اثر اولاد میں چلتا ہے۔ بہت کمال کمال۔ اگر آپ نے اولاد کو حرام کھلایا ہے، ان کا پرورش حرام سے کی ہے، مت سمجھیں یہ آپ کی فرما بردار ہوگی، مت سمجھیں۔ چیزیں قرآن کہتا ہے حلال پاکیزہ چیزیں کھاؤ، لیکن کماؤ بھی حلال طریقے سے۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دے، لیکن مزدور کو چیک کر لو پسینہ آ بھی رہا ہے۔ مزدور کی جو ڈیوٹی تھی 8 گھنٹے کام کرنے کی، اس نے اس پر پوری محنت لگائی، جو ڈیوٹی اس کے ذمہ لگائی تھی اس نے پوری کی، یا وہ بھی کام چوری کر کے دائیں بائیں ٹائم کو پاس کرتا رہا؟ یہ کہے شام کو یار میں نے تو مزدوری کی تھی، لیکن کیا تم نے مزدوری کا وہ حق ادا کر دیا؟ بات سمجھ رہے میری آپ؟ مطلب کیا ہے؟ ہم میں سے ہر بندے کی جو ڈیوٹی ہے، یہ ممبر بھی ایک ڈیوٹی ہے، یہ مصلی بھی ایک ڈیوٹی ہے، مسجد کی ایک ڈیوٹی ہے، ٹیچر کی ڈیوٹی ہے، پولیس مین کی ڈیوٹی ہے، فوجی کی ڈیوٹی ہے۔ جو جہاں ڈیوٹی کر رہا ہے کیا وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہے؟ اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، 1 گھنٹہ اس میں اس نے ادھر ادھر ضائع کر دیا، اور اس کو اگر 800 روپے ملے ہیں، 700 حلال کے، اس میں اس نے 100 حرام کا شامل کر لیا۔ وہ پیشاب کا، شراب کا ایک قطرہ سارے پانی کو گندا، دودھ کو نجاست والا کر دیتا ہے، تو اگر آپ حرام میں حلال میں حرام کی آمیزش کرتے جائیں گے تو وہ سارا مال تو مشتبہ ہوتا جائے گا، اس کے اثرات تو ہم پر ظاہر ہوں گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا جو بندہ تھک کے شام کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تھک کے شام کرتا ہے، جب رات کو سوتا ہے، 2 روایت میرے ذہن میں اس وقت ہیں، اس پر اللہ جنت کو واجب کر دیتا ہے، اور ایک میں اس کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کر حضور سے سلام لیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے جب ہاتھوں میں ہاتھ آیا، آقا علیہ السلام نے جب دیکھا اس کا ہاتھ بڑا کھردرا تھا۔ آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا بھئی تیرے ہاتھ بڑے کھردرے، کہنے لگے محبوب علیہ السلام میں مزدوری کرتا ہوں، پھوڑا چلاتا ہوں، کدال چلاتا ہوں، محنت کرتا ہوں، اس لیے میرے ہاتھ کھردرے ہیں، چھالے بنے ہوئے تھے۔ میرے لجپال آقا نے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، جن کے قدم آ کے جبریل چومے۔ سرکار نے اپنے مزدور صحابی کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، فرمایا جو رزق حلال کماتے ہیں ہاتھ، اللہ ان پہ دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ محنت، مزدوری، مشقت، حلال کمائیں تھوڑا۔ حدیث پاک میں آیا اگر رزق تم پر پہنچنے میں تاخیر ہو جائے، یار میرا رزق آپ کا رزق تو اس وقت لکھا گیا تھا جب ہم ماں کے پیٹ میں 120 دن کے تھے، اللہ نے 4 چیزیں فرشتے سے لکھوا دی، اس کا رزق لکھو، کتنا رزق کھائے گا، بھلے تجوریاں ہم بھر لیں لیکن رزق ہمارا وہ ہے جو ہم کھائیں گے، وہ تو لکھا جا چکا، تیرے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے اس کا انتظام کر دیا ہے، تو ہاتھ مار مار کے حرام کیوں جمع کر رہا ہے؟ کس کے لیے جمع کر رہا ہے؟ اولاد کے لیے؟ عیاشیاں وہ کریں گے، جواب تم نے دینا ہے، جواب تم نے دینا ہے۔ قیامت کے دن بندہ اپنے اہل و عیال رشتہ داروں کی وجہ سے مصیبت میں گرفتار ہوگا، وہ کہیں گے یا اللہ اس سے پوچھو یہ کہاں سے کما کر لاتا تھا۔ وہ جس بیوی کی خاطر، جس بچے کی خاطر، جس بیٹی کی خاطر تو حرام کما رہا ہے، اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، میں ان کے لیے جملہ عرض کروں گا۔ ہمارے اکابرین نے لکھا ہے جب صبح کو کام کے لیے باپ، بیٹا، بھائی، شوہر نکلنے لگتا، پیچھے سے بہن، بیٹی، ماں، بیوی آواز دیتی حلال کما کے لے کر آنا، تھوڑا لے کر آنا، ہم دوزخ کی آگ پہ صبر نہیں کر سکیں گی، ہم تھوڑے رزق پر گزارا کریں گے۔ ماں بہن بیٹی کی تربیت یہ ہوتی تھی، بیوی یہ کہتی تھی تھوڑا کما کے لے کے آنا، آج کی بیوی کہتی ہے پیسے لے کر آؤ جہاں سے مرضی لے کر آؤ، اور شوہر اس کے لیے حرام میں ہاتھ ڈال رہا ہے، بھائی ڈال رہا ہے، بیٹا ڈال رہا ہے، باپ ڈال رہا ہے، کس کے لیے؟ اس خانوادے کے لیے۔ کل کو قیامت کے دن یہ بری الذمہ ہوں گے، جواب اس کو دینا پڑے گا جو حرام لے کر آیا ہے۔
ہمارے انداز کچھ اور ہو گئے ہیں. یہ فرض عین ہے لقمہ حلال، اس کے بغیر عبادت عبادت نہیں، نماز نماز نہیں، صدقہ صدقہ نہیں، خیرات خیرات نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ایک غلام تھا، تو ایک دن آیا تو اس کے پاس کچھ کھانے کی چیز تھی، غالباً دودھ کا پیالہ تھا یا کچھ اور تھا. اس نے کہا جناب یہ کھا لیں پی لیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پکڑ کے وہ پی لیا. اس نے کہا جناب میں جب بھی کوئی چیز لے کر آتا ہوں آپ پوچھتے ہیں کہاں سے لے کر آیا، لیکن آج آپ نے پوچھا نہیں. آپ نے فرمایا مجھے بھوک لگی تھی، پیاس لگی تھی، تو اس لیے میرا توجہ نہیں رہی. کہاں سے لے کے آیا؟ اس نے کہا زمانہ جاہلیت میں، اسلام سے پہلے میں قیافہ شناس تھا، لوگوں کے ہاتھ دیکھتا اور کوئی نہ کوئی ٹیوا لگا دیتا، تیری قسمت میں یہ ہے، مقدر میں یہ ہے. کہتے ایک شخص تھا اس کے پاس، میں اسی طرح ایک مرتبہ گیا تھا تو اس کا ہاتھ دے کر میں نے اپنی طرف سے 2-3 باتیں جڑ دیں ایسے ہی. تو آج میں وہاں سے گزر رہا تھا تو ان کے ہاں شادی تھی، تو انہوں نے اس کام کے بدلے مجھے یہ دودھ کا پیالہ دیا، تو میں وہ لے کر آیا تھا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا اپنے حلق میں انگلی ماری، وہ جو دودھ پیا تھا وہ نکال دیا. فرمایا میرے آقا علیہ السلام شاہ فرمایا جو جسم حرام سے پلتا ہے وہ دوزخ کی آگ کے لائق ہے. گوارا نہیں کیا کہ میرے جسم کا کوئی حصہ مال حرام سے پرورش پائے جس کی نشو و نما ہو. لیکن ہم آج اس سلسلے میں بڑے سست ہیں. بس آج ہمارے گھروں کا وتیرہ یہ بن گیا ہے، شادیاں بھی کرنی ہوں تو لڑکی والے دیکھتے ہیں لڑکا کماتا کتنا ہے، اچھا تنخواہ اتنی ہے، اتوں کے نکماڑیاں دینے، صرف دیکھنی ہے کمائی کتنی ہے. حرام ہے یہ حلال ہے یہ کون پوچھتا ہے؟ حرام و حلال کی تمیز اٹھ گئی معاشرے سے. جس کو آج ہم بینک پرافٹ کے نام پر لگا رہے ہیں، او جی اتنے پیسے بینک چ رکھے نے، نہ منافع آ رہا ہے مہینے دا. بھائی منافع نہیں ہے وہ سود ہے. میرے آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا جو قرض نفع لائے وہ سود ہے. جو بینک کو آپ نے پیسہ رکھوایا ہوا ہے وہ کس مد میں ہے؟ بطور امانت ہے تو اس پر نفع کیسا، بطور قرض ہے تو اس پہ نفع کیسا. اگر سیکورٹی کے لیے ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھوائیں، جتنے رکھوائیں اتنے نکوالیں، 1 روپیہ بھی منافع نہ لیں. جو بینک میں پیسے رکھ کے پروفٹ لے رہے ہیں یہ سود ہے، سراسر سود ہے. اور حدیث پاک میں 36 بار زنا سے سختر ہے 1 درہم سود کا. آج اس کے نام ہم نے بدل دیے. ملازم آ رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، اور جی جناب کو چائے پانی دے دو. یہ چائے پانی کیا ہے؟ یہ چائے پانی رشوت ہے، وہ جس کے بارے سرکار نے فرمایا رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی. وہ ہم نے نام بدل لیے ہیں، کس لیے؟ اس حرام کو حلال کرنے کے لیے. چائے پانی ہے، یہ پرافٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. ایک مشتبہ لقمہ 40 دن کی بات ضائع کر دیتا ہے، قبولیت نہیں اس کی. وہ رزق حلال جو ہے وہ تمہارا قبولیت کے مقام تک حرام تمہارا پہنچنے نہیں دے گا. تمہارے اعمال کو سمجھ لیں کہ جس طرح فاروق اعظم فرماتے ہیں نا درود پاک دعا کے 2 پر ہیں، اسی طرح رزق حلال بھی تمہارے اعمال کے 2 پر ہیں. اگر حرام کھاؤ گے تو وہ پر تمہیں قبولیت کے مقام تک جانے نہیں دیں گے. اب اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ پہلی ذمہ داری ماں باپ پر، کہ وہ اپنی اولاد کو یہ بات سکھائیں اور پڑھائیں کہ بیٹا زندگی میں حرام نہیں کھانا، حرام نہیں لے کر آنا، مال حلال کھانا ہے، اسی پر گزارا کرنا ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم میرے ذہن میں آ رہا ہے، جس کے اہل و عیال زیادہ ہوں لیکن وہ بندہ حرام گھر میں نہ لے کر آئے، اس کے لیے سرکار نے کچھ بشارت سنائی ہوئی ہے کہ اہل و عیال تو زیادہ ہیں لیکن پھر بھی وہ حلال پر گزارا کر رہا ہے. یہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے. یہ بندہ اب ہم نے اپنی ضرورتوں کو اتنا بڑھا لیا ہے، تھوڑے پیسوں میں حلال میں ہمارا گزارا نہیں ہو رہا. حرام پر میرے اس امت کا تاجر یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر میں ملاوٹ نہیں کروں گا تو میرا مال مجھے منافع نہیں ہوگا. اگر میں ملاوٹ نہیں کروں گا، ہر چیز میں ملاوٹ، ہر چیز میں 2 نمبری ہو رہی ہے. بازاروں میں جا کر دیکھیں 1 نمبر کا خالص مال تو ویسے ہمیں حلال ہضم ہونا بھی بند ہو گیا. ہم عادی اتنے ہو گئے ہیں، جو چیز لے لے اس میں ملاوٹ ہے، اس میں کچھ نہ کچھ 2 نمبری ہے. تاجر یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر میں اس میں ملاوٹ نہیں کروں گا تو مجھے نفع نہیں ہوگا. بازار میں بیٹھا ہوا دکاندار سمجھ رہا ہے اگر میں جھوٹی قسم کھا کے جھوٹی تعریف کر کے سودا نہیں بیچوں گا تو میرا نظام کیسے چلے گا. ہم اتنے غیر متوکل ہو گئے ہیں، رب کی ذات پہ ہمیں توکل ہی نہیں رہا، اس رازق پہ ہمیں توکل ہی نہیں رہا. پیدا ہونے سے پہلے تیرا رزق لکھ دیا گیا. قیامت کے دن 4 سوال سرکار فرماتے ہیں ایسے ہیں جن کے بغیر بندہ حشر کے میدان سے قدم نہیں اٹھا سکے گا. ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا تو نے مال کہاں سے کمایا ہے، کہاں خرچ کیا ہے. یہ سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا ہے. اب جو بندہ جو کام کر رہا ہے دیکھیں میں اپنا اونیسٹ جا رہا ہوں اس کام میں، نہیں جا رہا، میں کیا کر رہا ہوں.
میرے گھر میں لقمہ کہاں سے آ رہا ہے، میری اولاد کیا کھا رہی ہے۔ مدینہ شریف کے ایک بزرگ تھے، ان کی بیٹی تھی، بڑی حسین و جمیل تھی، نیک تھی، زاہدہ تھی۔ مدینہ شریف کے گورنر نے اس بزرگ سے ان کی بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے طلب کیا۔ ان بزرگوں نے وہ لڑکا کوئی اتنا اچھا نہیں تھا، ان بزرگوں نے کہا مجھے کچھ مہلت دے دیں۔ انہوں نے کہا جی ہاں آپ کو مہلت ہے، آپ سوچ لیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا کہ کوئی متقی نوجوان مل جائے، کوئی پرہیزگار، کوئی نمازی نوجوان مل جائے۔ اچھا شاہ جی تلاش کرنا کہاں شروع کیا؟ مسجدوں میں چکر لگانے لگے، مسجدوں میں چکر لگانے لگے۔ ایک دن ایک مسجد میں گئے مدینہ شریف کی، وہاں ایک نوجوان بیٹھا ہوا اللہ کے ذکر میں مشغول تھا، چہرے پر روزے کے اثرات تھے، زبان پہ ذکر تھا۔ پوچھنے لگے نوجوان تیری شادی ہوئی ہے، نکاح ہوا؟ اس نے کہا جی میرا نکاح نہیں ہوا، میرے پاس کچھ مال اسباب نہیں ہے، میں نکاح نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا پر میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا جی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا جی میں جب راضی ہوں تجھے پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ گھر لے کر گئے، اپنی بیٹی سے نکاح کر دی۔ وہ اپنی دلہن کو گھر جب لے کر آیا تو ان کی دلہن جب گھر آئی تو کیا دیکھا؟ ایک کمرہ ہے، اس میں ایک چارپائی پڑی ہے، پانی کا گڑا پڑا ہے، کوئی ساز و سامان بھی نہیں۔ اس کمرے کے اندر ایک طاق تھی، الماری۔ اس لڑکی نے وہ طاق کھولی نا تو اس کے اندر ایک رومال میں ایک آدھی روٹی پڑی ہوئی تھی، آدھی روٹی۔ وہ خاتون پوچھتی ہیں اس نوجوان اپنے شوہر سے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ میرے پاس ایک روٹی تھی، صبح آدھی کھا کر میں نے روزہ رکھ لیا اور آدھی میں نے بچا کے رکھی شام کو افطار کے لیے۔ اس لڑکی نے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا تیرے ساتھ میرا گزارا نہیں ہوگا۔ اس نے کہا جی یہ بات تو میں نے آپ کے باپ کو پہلے ہی بتائی تھی کہ میرے ساتھ گزارا نہیں ہوگا، میں فقیر آدمی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا اس لیے گزارا نہیں ہوگا کہ تیرے پاس ہے کچھ نہیں، اس لیے گزارا نہیں ہوگا تیرا توکل بڑا کمزور ہے۔ جس رب نے سویرے دیتی سے انہیں شامی کوئی نہیں دینی۔ تم نے جو بچا کے رکھی ہے یہ تو نے آدھی شام کو، اور جس رب نے سویرے دیتی تینوں اس رب شامی کوئی نہیں دینی تینوں۔ تیرا توکل بڑا کمزور ہے، ہمارے توکل بڑے کمزور ہیں۔ لیکن اب وہ بہنوں بیٹیوں کی تربیت کرنے والے ماں باپ کہاں چلے گئے؟ باخدا بہترین بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کے حلال پہ گزارا کرے بھلے تھوڑا آتا ہو۔ لیکن یہ تربیت باپ کو کرنی ہے اپنی بیٹی کی کہ بیٹا اپنے شوہر کی کمائی میں گزارا کرنا، حرام کو طرف نہ جانا، حلال تھوڑا بھی ہو اس پہ گزارا کرنا۔ رب نے بڑی بڑی جنت کی نعمت رکھی ہیں مسلمانوں تمہارے لیے۔ ادھر حرام کھائیں گے، حرام کے پہنیں گے، حرام کی سواری، بس بڑا مکان بڑی سواری، ہمارا سٹیٹس یہ بن گیا۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں ہم اسی کے اندر رہیں، جیب میں پیسے ہوں، اچھا لباس، اچھی سواری، اچھا مکان، بلے بلے ہو، بلے کسی کا حق مارا ہو۔ یہ حق آپ کا سکون چھین لے گا، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی پریشانیاں بن جائیں گی۔ تو عبادات کی قبولیت میں یہ شرط ہے، جسم پہ کپڑا حرام کا نماز قبول نہیں، پیٹ میں لقمہ حرام کا دعا قبول نہیں، توشہ حرام کا حج قبول نہیں، عمرہ قبول نہیں، کوئی عمل نہیں۔ اصل کیا ہے؟ اپنے آپ کو لقمہ حلال کی طرف لے کر جائیں اور جو اپنے مقدر میں رب نے لکھا ہے اس پہ گزارا کریں، حرام کی طرف نہ جائیں۔ حرام سامنے بھی آ جائے تو پیچھے ہٹ جائیں، ہاتھ کھینچ لیں۔ ہمارے بزرگ تو جس کے مال میں کوئی اشتباہ ہوتا تھا اس کی دعوت قبول نہیں کرتے تھے، اس کی دعوت نہیں قبول کرتے تھے۔ امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ بازار میں جا رہے تھے تو حضرت ابراہیم بن ادم آ رہے تھے، بزرگ تھے، بڑے کامل ولی، لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا ہوا تھا سر پہ۔ کہنے لگے حضور یہ کیا؟ فرمایا جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے بازار میں بیچوں گا، اپنے لیے اور فقیروں کے لیے کھانے کا اہتمام کروں گا۔ فرمایا آپ کے اتنے مرید ہیں، روز ایک مرید کے گھر بھی رہیں تو سال کے بعد باری آئے گی ایک مرید کی، اور یہ وہ آپ کا بوجھ اٹھا بھی لیں گے۔ کہنے لگے میرے آقا نے فرمایا جو حلال کمانے کے لیے ذلت کی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ میں کیوں کسی کا بوجھ اٹھاؤں، میں کیوں کسی کا احسان اٹھاؤں، میں ہاتھ سے کمائی کروں گا، میں خود محنت کروں گا۔ آج کا نوجوان یورپ کے خواب دیکھ رہا ہے، مغرب کے خواب دیکھ رہا ہے، کوئی ڈنکی لگا کے باہر کو بھاگا جا رہا ہے، ادھر پاکستان میں رہ کے حلال کی محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ادھر جا کے بھلے جو بھی کام کرنا پڑے، جان جوکھوں میں ڈال کے۔ وہ کیا؟ پیسے کی چکا چوند نے ہمارے نوجوان کو موت کے منہ میں دھکیل دیا ہے، اور ادھر جو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار پاکستان دی ادھی چنگی سی، ایتھے آن کے پوری ہے نا وہ بڑی اوکھی ہے۔ لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ ہمارا چونکہ مطمع نظر ہی دولت بن گئی ہے، حرام و حلال کی پہچان ختم ہو گئی۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے، کسی کا محتاج نہ کرے، اور حرام سے بچنے کی یہی ہماری عبادات کی اصل اور قبولیت کا ذریعہ ہے۔ خوبصورت پروگرام کا اہتمام کیا، 4 روزہ، قبلہ شاہ صاحب
دامت فیوز ہم نے اور آپ کا علم ذوق وقت جی مفتی سعید صاحب کا کل تا ڈائی اتنے جانا کل ہونے والا موضوع کیا ہوگا آل نبی. کل کو انشاءاللہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سعید رضوی صاحب سمندری شریف سے خصوصی خطاب ان کا ہوگا اور ان کا موضوع ہے آل نبی. آل رسول کی محبت ہمارے ایمان کی اصل ہے، اور اس پر انشاءاللہ وہ خطاب ذیشان فرمائیں گے. اسی طرح ذوق شوق کے ساتھ چوتھا روز بھی شمولیت فرمائیں. یہ ماہ رمضان کی پرنور گھڑیاں ہیں. اللہ ہم سب کو ماہ رمضان کی کثیر خیر و برکات عطا فرمائے. والحمدللہ رب العالمین.